إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے. یہ قرآن حکیم کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اور اس کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سورہ مبارکہ سے قرآن حکیم کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہا ہے. اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں. سبع مثانی قرآن نے سورۃ الفاتحہ کو یہ نام بھی دیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی 7 آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے.
یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو آج اسی سورہ مبارکہ کے تعارف کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز کچھ معلومات پیش کریں گے، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی عظیم سورہ ہے کہ جو ہمارے بڑوں کو بھی آتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، ہمارے مردوں کو بھی آتی ہوتی ہے، ہماری عورتوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے بھی سورہ مبارکہ کو یاد کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں سے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں سورۃ الفاتحہ ان کو بھی یاد ہوتی ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ یہ سورہ مبارکہ ہے کیا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے۔ چونکہ اگر کسی چیز کی اہمیت کا، قدر و قیمت کا پتہ چل جائے تو انسان پھر اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو نبھانے والا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کچھ تعارفی کلمات آپ بھائیوں کے سامنے عرض کریں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے، آپ سے ملاقات کرنے تشریف لائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور سامنے جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور اسی مجلس میں آسمان سے ایک زوردار کھڑاک کی آواز آتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اپنا چہرہ، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، ابھی آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کائنات کے وجود میں آنے کے بعد آج تک نہیں کھلا تھا، آج پہلی دفعہ کھلا ہے۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو نازل کیا ہے کہ جب سے یہ زمین اور کائنات وجود میں آئی ہے، یہ فرشتہ کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا، آج پہلی مرتبہ یہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور وہ فرشتہ موجود ہے اور وہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ تو فرشتہ حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیا، اور جب جواب دے دیا تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو مبارک ہو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے آپ کے پاس دو نور نازل کیے ہیں، دو نور نازل کیے ہیں۔ یہ دونوں نور آپ کو مبارک ہو، اور آج تک کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور نازل کیے ہو۔ یہ پہلی مرتبہ رب تعالیٰ نے آج یہ دو نور آپ پہ نازل کیے۔ تو وہ نور کون سے ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک نور ہے سورۃ الفاتحہ، ایک نور ہے سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول، یہاں سے شروع ہو کے آخری دو آیات۔ یہ دو نور اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، اور ساتھ ہی رب تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرا جو
پتہ چلا ان دو نوروں میں سے پہلا نور کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ وہ پروٹوکول آپ کسی مہمان کی اہمیت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ اس کو پروٹوکول کتنا دیا جاتا ہے، اس کو حیثیت کیا دی جاتی ہے۔ بھائی 114 سورتیں قرآن پاک کی ہیں، کسی سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ جناب وہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کے نازل ہونے پہ وہ دروازہ کھولا گیا جو آج تک نہیں کھولا گیا، وہ فرشتہ نازل کیا گیا جو آج تک نہیں کیا گیا، اور وہ نور نازل کیا گیا جو آج تک عام انسان کو عام انسان کسی نبی پیغمبر پر بھی نور نازل نہیں ہوئے۔ یہ ہے VVIP پروٹوکول۔ اور یہ کس سورہ مبارکہ کو ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ اور نتیجہ کیا بیان کیا گیا کہ اس کے کسی حرف کو پڑھ کے بھی، لفظ نہیں حرف کو پڑھ کے بھی اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی دعا کرے گا، کوئی التجا کرے گا، کوئی مانگ کرے گا، کوئی ڈیمانڈ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں گا، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر دوں گا۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ، مسجد میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سنت نفل ادا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلا کو دیکھا تو ان کا نام نے تو ان کو آواز دی، لیکن اب وہ نماز میں تھے تو نماز توڑ کے آپ کی طرف آنا انہوں نے اس وقت مناسب نہ سمجھا۔ جب نماز مکمل کی تو وہ جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان میں حاضر ہوں۔ فرمایا ابو سعید، جب میں نے تجھے آواز دی تھی اس وقت تو نے کیوں میری طرف نہیں پہنچا، میری آواز پہ جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا ابو سعید، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ یا اس کا رسول جب بھی تمہیں پکارے، جب بھی آواز دیں تو تمہیں ان کی آواز پہ فوراً لبیک کہنا چاہیے۔ تو یہ ان کو تعلیم نہیں کہ اللہ کا رسول جب بھی آواز دے تو بلا تامل بلا تاخیر اللہ کے رسول کی آواز پہ کام کرنے چاہیے، فوراً لبیک کہنا چاہیے، حاضر ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت کا کام ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو سعید، ابھی مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تو مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلے گا کہ آج میں تجھے ایک ایسی سورت بتاؤں گا کہ جو قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے فضیلت والی سورت ہو، سب سے فضیلت والی سورت ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرمایا، اور جب یہ فرمایا تو پھر باتیں کرنا شروع ہو گیا آپس میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل بھی رہے ہیں اور ابو سعید ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دروازہ آ گیا ہے اور ابھی تک اللہ کے نبی نے بتایا نہیں ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی مسجد کا تو دروازہ آ گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے بتاؤں گا کہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی پورے قرآن میں سے کون سی سورہ مبارکہ ہے، تو ابھی تک آپ نے فرمایا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نماز میں کون سی سورت پڑھی ہے؟ تو کیا عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر میں نے تو الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیح سارے قرآن کی سورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی، شان والی اگر کوئی سورہ مبارکہ ہے تو وہ یہی سورہ الحمدللہ رب العالمین۔
یہ اس کی فضیلت، یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی مرتبت ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، کیا آج میں تجھے وہ سورہ مبارکہ نہ بتاؤں کہ اس کی مثل، اس جیسی، اس کے برابر قدر و قیمت رکھنے والی سورہ مبارکہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں نازل کی ہے، نہ زبور میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی ہے، اور نہ قرآن میں نازل کی ہے۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے تھے، لیکن چار بڑی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نازل کی، اور وہ تھی تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں ایسی سورہ مبارکہ سنانے والا ہوں، بتانے والا ہوں کہ جس کی مثل، جس جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن حکیم میں کوئی اور سورہ مبارکہ اس جیسی اللہ نے نازل نہیں کی۔ جب صحابہ اکرام کا اشتیاق بڑھا، انہوں نے تقاضا کیا کہ اللہ کے نبی بتائیے کون سی سورہ مبارکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اتنی عظمت والی یہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بابرکت، اتنی پررحمت، اتنی پرعظمت، اتنی وقار والی، عظمت والی، حیثیت والی، مرتبے اور مقام والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی پر، کسی وحی میں، کسی کتاب میں اس کے برابر کی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہی نہیں کی ہے۔ بہت سی روایات ہیں، بہت حدیث ہے اس بارے میں۔ سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کہا ہے، نماز، یہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا، جس نے بھی نماز پڑھی اور اس نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا، فرمایا فہی خداج 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 غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ناقص کا لفظ بولا ہے۔ اور یہ خداج اگر عربی لغت کا مطالعہ کیا جائے اور وہاں سے لفظ خداج نکالا جائے کہ خداج کیا ہوتا ہے، تو خداج یہ ہوتا ہے کہ 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد جو مقررہ 9 مہینے کی مدت سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ابھی اس کے اعضاء مکمل نہیں ہوتے، اس کا وجود مکمل پیدائش کے مرحلے میں نہیں آتا، اور وقت سے کئی مہینے اور ہفتے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ سانس لے پاتا ہے یا مردہ حالت میں پیدا ہوتا ہے، تو عرب لوگ اس کو خداج کہتے ہیں۔ یہ ناقص بچہ پیدا ہو گیا، جانور کا ناقص بچہ جو قبل از وقت جانور کہ ہاں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو عرب لوگ خداج کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا، فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، گویا کہ اسی طرح کی ناقص ہے جیسے ناقص
وسلم کی بیان کی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے سیاقی، اگر ہم لوگ امام کے پیچھے ہوں اور امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہو تو کیا مقتدی ہو کے جہری قرات والے امام کے پیچھے اس کے باوجود بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں کہ جس نے بھی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوگی اس کی نماز ناقص ہے؟ آپ یہ اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں تو ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تراویح میں جناب اونچی آواز میں قرات کر رہا ہوتا ہے تو کیا ان نمازوں میں بھی ہم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں، جہری امام اور نماز میں بھی پیچھے سورۃ الفاتحہ کو پڑھو، اقرا بہا فی نفسک، اس کو آہستہ آواز میں جناب پھر بھی تمہیں اس کی قرات کرنی ہوگی، اس کی تلاوت کرنا ہوگی، اس کو پڑھنا ہوگی۔ کیوں؟ آگے وہ دلیل نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں سے حدیث قدسی شروع ہو جاتی ہے جو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے پوری نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، پوری نماز کو میں نے نصف نصف اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں اللہ ہونے کے باوجود کہتا ہوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، وہ ہے ہی تعریف والی ذات، وہ ہے ہی تعریف والی ذات، اور ہر قسم کی تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے شایان شان ہے، ہر قسم کی جامع تعریفیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے شایان شان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو لوگوں میرے بندے نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے میری تعریف کی۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ پھر خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ 3 ابتدائی آیات اور پھر چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ چوتھی آیت کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پہلا آدھا حصہ میرے بندے کا اور اگلا آدھا حصہ میرا ہے، اور اب میرا بندہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ آیات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے اب جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا نا، جو کچھ مانگے گا میں تیری ہر مانگ کو پورا کروں گا۔ اب آپ دیکھیے میں ایک بات کے کردار کے ذہن کو گھمانا چاہتا ہوں۔ میں نے جتنی روایات بیان کی ہیں بیشتر میں ایک چیز ہے کہ سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے، اس کو پڑھنے کا مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے کہ بندہ جو کچھ مانگے اللہ کو ہی کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ مبارکہ کا وہ خلاصہ۔ اگر ہم مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا کی ضرورت ہے، ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، مشکل سے نکلنے کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، بیٹوں کی ضرورت ہے، دنیا کے کسی مال و متاع کی ضرورت ہے، تو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانتیں بھی موجود ہیں اور خود براہ راست رب تعالیٰ کی ضمانتیں بھی موجود ہیں کہ
میرا بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر مانگ کو پورا کروں. تو یہ سورہ مبارکہ ہم سب کو آتی ہی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھ ہو قسمت کا مارا ہوا جس کو سورہ فاتحہ آتی ہے. سب کو آتی ہے لیکن ہمارا یقین نہیں ہے, ہمارا اعتماد نہیں ہے, ہمارا وہ پختہ جو توکل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. جب اس یقین اعتماد عقیدے اور نظریے اور بھروسے پر ہم یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے کہ صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے, وہی کہنے والی ذات ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی حمد کرتے ہیں, اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں, اسی کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں, وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا, وہی ہماری ہر ڈیمانڈ پوری کرے گا. جب ہماری سوچ, ہماری فکر, ہمارا نظریہ یہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچ کے مطابق ہمیں عطا فرمانا شروع کرے گا. تو آج ہر شخص سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا اس بات کا یقین پیدا کر لو کہ اگر کل کائنات تمہیں نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ سے تمہارے مدد میں ہے. اور کل کائنات تمہیں نفع دینے پہ آ جائے نہیں نفع دے سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ سے تمہارے مدد میں ہے. تو بھائیو, مدد مانگنے کا, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا, اپنے تقاضوں کو بڑھانے کا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کا, دعاؤں کی قبولیت کا, اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کا کیا زبردست ذریعہ ہے سورۃ الفاتحہ. کہ اس جیسی سورت اور کوئی نہیں ہے, اس جیسے الفاظ کوئی نہیں ہے, اس جیسی وحی کوئی نہیں ہے, اس جیسا اللہ کا کلام کوئی نہیں ہے, نہ پہلی کتابوں میں نازل ہوا نہ قیامت تک سورۃ الفاتحہ کی مثال اور اس کی نظیر کوئی قائم کر سکتا ہے. اتنی عظیم الشان سورہ مبارکہ, اللہ کی حمد بھی, اللہ کی تعریف بھی, اللہ کی ثنا بھی, اللہ کی بزرگی بھی, اور جناب اللہ کی عبادت کا اقرار بھی, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھولی بھی پھیلانا. تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ. نماز کی, ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز کوئی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں. نماز چاہتی ہو یا سیدھی ہو, نماز فرض ہو یا نفل ہو, واجب ہو یا سنت ہو, مسجد میں ہو یا گھر میں ہو, بیت اللہ میں ہو یا صحرا دریا میں ہو, زمین پر ہو یا فضاؤں میں ہو, جو بھی نماز ہے, نماز کی کوئی رکعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. بعض لوگوں نے اس میں کچھ اعتراض کیے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بات تو نا قرآن کے علوم کے خلاف ہے, قرآن کے علوم کے خلاف ہے, اس لیے کہ قرآن کی سورۃ الاعراف میں کیا فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جب قرآن تم پہ پڑھا جائے تو خاموش رہو اور خوب توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کی جائے. کوئی شک نہیں یہ قرآن کی سورہ ہے, الاعراف کی آخری آیات میں سے ہے, ہم قبول کرتے ہیں. اللہ کا یہ حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پہ رحم کی جائے. لیکن اگر اس آیت کے پس منظر کو دیکھیں تو یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سورۃ الاعراف مکی سورہ مبارکہ ہے, اور نماز
نماز تو بعد میں 5 بات فرض ہوئی، اور 5 بات نماز تو مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوئی ہے۔ مکہ میں تو لوگ تنہا انفرادی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ سورہ مبارکہ اور آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کا سبب سورۃ الفاتحہ کا نہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے نا تو لا تسمعوا لہذا القرآن، اے مکے والو یہ قرآن نہ سنا کرو، والغوا فیہ، جب یہ قرآن حرم میں یہ پیغمبر پڑھ رہے ہو تو تم شور ڈالا کرو، تالیاں بجایا کرو، سیٹیاں بجایا کرو، لہر بکا کرو، شور شرابہ کیا کرو، لعلکم تغلبون، اگر شور شرابہ کر کے یہ قرآن نہیں نہ سنو گے پھر تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر خاموش رہ کے یہ قرآن سنو گے تو یہ قرآن غالب آ جائے گا۔ تو مشرکین مکہ کے اس منصوبے کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو کیا کہا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو اس کا کوئی تعلق سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے سے، اور پھر یہ سارا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا درجنوں بیسوں احادیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کی ترغیب کر رہے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز، اب ظہر کی نماز سری نماز ہے، ظہر کی نماز پڑھتے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کوئی قرآن کی اور سورہ مبارکہ پڑھا دیتے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے، یعنی سری نماز میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ ایک دن آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا تو فرمانے لگے ساتھیوں میرے اوپر جو قرات ہے نا یہ بڑی دشوار ہو جاتی ہے، قرات دشوار ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تم میرے پیچھے تم بھی قرات کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم بھی جیسے آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی قرات کر رہے ہیں۔ اب جب ایک ہی صف میں کئی لوگ اونچی اونچی پڑھ رہے ہوں گے تو پھر تو کام نہیں نہ چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، جب میں نماز پڑھا رہا ہوں مصلی پہ کھڑا ہوں تو میرے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو تو اس وقت اور کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ۔ اب یہ جہری نماز ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز سری نماز ہے، فجر کی جہری نماز ہے، تو الغرض مسئلہ یہ ثابت ہوا بھائیو کہ یہ سورۃ الفاتحہ ایسی عزت اور عظمت والی سورہ مبارک ہے کہ کسی مسلمان کی اس وقت تک نماز ہوتی نہیں ہے جب تک وہ نماز میں سورۃ الفاتحہ۔ اور یہ سورہ، اس کو سورہ رقیہ بھی کہا گیا ہے۔ رقیہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دم جھاڑ کرنے والی سورہ مبارکہ۔ اس کو پڑھ کے اگر کسی کو دم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ویسے تو پورے قرآن میں ایک شفا اللہ نے رکھی ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے کسی کو دم کیا جائے اللہ تبارک و شفا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجاہدین کا دستہ لے کے ایک سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور ہمارا ساج راہ ختم ہو گیا، تو ایک قبیلے والوں کے پاس سے گزرے، ہم نے ان کو کہا کہ یار ہم مدینے سے آئے ہیں، نبی کے ساتھی ہیں اور اس وقت ہمیں کڑاکے کی بھوک لگی ہوئی ہے، تو ہم تمہاری بستی سے گزر رہے ہیں، ہمیں بھوک نے بڑا ستایا ہوا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ تم ہم بھوکے مسافروں کی کوئی خاطر تقاضا کرو، کوئی کھانا دے دو؟ وہ بڑے پھیکے مزاج کے، بخیل مزاج کے قبیلے کے لوگ تھے، کہنے لگے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس
اس کا علاج تو ہے لیکن ہم تمہارے سردار کا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ بھئی تم تو ایسے لوگ ہو بھوکڑ کے مارے ہوئے، تم نے ہم بھوکوں کو روٹی دینے سے معذرت کر دی، ہم کیوں اب تمہارے علاج کریں؟ اب وہ جناب کہنے لگے کہ آپ نہ ہمارے سردار کا علاج کریں، ہم آپ کو اتنی 10 یا 20 یا 50 یا 100 کوئی عدد انہوں نے طے کیا، اگر ہمارا سردار شفا یاب ہو جاتا ہے نا تو مثلاً ہم آپ کو 100 بکریاں جناب اجرت کے طور پر دے دیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چلے، قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے اور سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھتے، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا، جب پوری پڑھ لیتا نا تو میں اپنی دھوپ کو اپنی زبان کے اگلے حصے پر اکٹھا کرتا رہتا، اور جب پوری سورۃ الفاتحہ پڑھ کے میں فارغ ہو جاتا، میں اس دھوپ کو جناب اس جگہ پہ جہاں سانپ یا بچھو نے ڈسا تھا اس پہ ہلکا ہلکا تھپکار دیتا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتا، پھر تھپکارتا، اس انداز میں میں مسلسل اس کو دم کرتا رہا حتیٰ کہ وہ سردار اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گیا۔ جب وہ شفا یاب ہو گیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ بکریاں دے دی کہ بھی یہ وعدہ تھا، یہ بکریاں لے کے جاؤ۔ ہمارے سردار شفا یاب ہو گئے، کہنے لگے وہ بکریاں ہم لے تو آئے لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ بھوک کو برداشت کر لیں گے، لیکن ان بکریوں میں سے کسی بکری کا اس وقت تک گوشت یا دودھ استعمال نہیں کریں گے جب تک اپنے نبی کو پوچھ نہیں لیتے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے بھی یا نہیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، کس قدر کڑاکے کی دھوپ ہے، لیکن بھائی مشکوک چیز کا استعمال، شبہ والی چیز کا استعمال ایسی حالت میں بھی اپنے لیے روا نہیں سمجھ رہے۔ سو وہ اپنا مشن مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے؟ یہ دم ہے، یہ دم جھاڑ کرنے والی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو تم کو کس نے بتایا؟ تو تم نے بالکل درست کیا ہے، اور جو بکریاں تمہیں ملی ہیں ان کو استعمال کرو۔ اور آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی اس میں سے دو، میرا حصہ بھی دو۔ تو اس سے کیا واضح ہوا بھائیو؟ اس سے واضح ہوا کہ یہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ جیسی بھی بیماریاں ہوں، یہ تو ایک واقعہ ہوا تھا نا، سانپ یا بچھو نے ڈس دیا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سانپ یا بچھو یا کیڑا مکوڑا ہی ڈسے تو سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ امام ابن القیم ایک بہت بڑے عالم علامہ اور امام گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں میں حرم میں تھا، حرم مکی میں تھا، اور مجھے بہت خوفناک بیماری نے مجھے دبوچ لیا، ایسی بیماری کہ کتابوں میں جس کا نام نہیں سنا تھا، ایسی بیماری جس نے تکلیف سے مجھے لاچار کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے پھر سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کرنا شروع کیا، کوئی اور علاج نہیں ہوا، کوئی اور علاج نہیں ہوا۔ ایک مہینہ جب بھی اللہ مجھے موقع دیتا میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہتا اور اپنے اوپر جناب دم کرتا رہتا، پھونکتا رہتا، پڑھتا رہتا اور پھونکتا رہتا۔ کہتے ہیں ایک مہینہ بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مجھے شفا عطا فرمائی کہ پھر زندگی بھر میں نے اس بیماری کا نام نشان بھی نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ساتھیوں بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے قرآن کی سب سے آسان، سب سے پہلی، سب سے عظمت والی، رفت والی، مرتبے والی، مقام والی، جس جیسی وہی سورت اللہ نے نازل ہی نہیں کی ہے، کوئی بنائی نہیں ہے، وہ سورہ مبارکہ، اس کے بارے میں معلومات آپ کو پیش کی ہیں، اور اس نیت سے کی ہے کہ
نقالی اور ان کے راستے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے اہل و عیال پہ، اپنے رزق پہ، اپنے مال پہ، اپنے گھر پہ، اپنے وجود پہ، اپنے تمام معاملات پہ ہم سورۃ الفاتحہ اس کی عظمت کو بھی سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے ماحول میں ہمیں ایک جناب بہار نظر آنا شروع ہو جائے گی اور ایک مہک آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی، اس کی برکت ہوگی، سعادتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، شقاوتوں سے جان چھوٹ جائے گی اور بہت ساری مصیبتیں جنہوں نے ہمارا دن رات کا امن چین سکون جناب غربت کیا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سے بچائے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ